الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہیثم سے، اور وہ حضرت عامر الشعبی سے، اور وہ حضرت مسروق سے، اور وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں۔ قالت، مائی صاحبہ فرماتی ہیں، لما نازلہ، جس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یأکلون، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامیٰ، یتیموں کا مال، ظلماً، بطور ظلم زیادتی یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما یأکلون، جزئی نیست وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، عَزَلَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى الْيَتَامَىٰ، دست بردار ہو گئے وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، جو یتیموں کے والی تھے ان کی کفالت کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، فَلَا يَقْرَبُوهَا، وہ پھر ان کے قریب نہ جاتے، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَهَا، اور دشوار ہو گیا ان پر یتیموں کی حفاظت کرنا، وَخَافُوا الْإِثْمَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ڈرنے لگے گناہگار ہونے سے کہ وہ یتیموں کی پرورش میں کوئی کمی دکھانے، کمزوری ہونے پر ان پر گناہ ہوگا، انہیں اپنی جانوں پر خوف ہونے لگا۔ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ، اللہ پاک نے پھر دوسری آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ بھائی صاحبہ فرماتی ہیں اس آیت کے آنے سے فَخَفَّفَ عَلَيْهِمْ، ان پر تخفیف ہو گئی، یتیموں کے جو والی تھے، کفیل تھے، خیال کرنے، ان پر تخفیف ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی خدمت اصلاح کے اعتبار سے رہے تو فرمایا خیر، اس کے اندر خیر ہے، الی آخر الآیہ، فسہل ذالک، فرمایا اس آیہ کریمہ میں پھر سہولت ان کے لیے پیدا ہو گئی کہ یتیموں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ان کے لیے خیر کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یتیم کی پرورش کے لیے اللہ کریم نے بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی ہیں، بڑی رہنمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کافل الیتیم والارملہ، بیوہ خاتون اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، فرمایا جنت میں ہم ایسے اکٹھے جائیں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے صلے میں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو مسلم معاشرے کا حسن اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی کمزور ہو گیا ہے، اس کمزور کی بھی تو ضروریات ہیں، ان کی کفالت کرنے پر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بیوہ خاتون ہے تو روٹی اس نے کھانی ہے، ضروریات اللہ نے اس کی بھی وابستہ کی ہوئی ہیں، تو اہل محلہ پر لازم ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو اس لیے یتیموں کا مال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کی اولاد ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو اس میں ظلم اور زیادتی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ مال جلدی جلدی سے ہڑپ کر لیا جائے، بچے کے پروان چڑھنے سے پہلے پہلے چھٹی کر دی جائے، تو ایسا کرنا اس کو قرآن کہتا ہے ظلم ہے۔
یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ فرماتا ہے جو یتیموں کا مال ظلم کے طور پہ کھاتے ہیں نا، وہ یاد رکھے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس ظلم کو اللہ جانتا ہے، اس زیادتی کو اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن رب العالمین نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، وہاں حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کو استعمال ہی نہ کیا جائے، اسے محفوظ کیا جائے اور اپنی طرف سے خدمت کی جائے۔ اپنی طرف سے کیا کیا جائے؟ خدمت۔ جب بچہ پروان چڑھ جائے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لائق ہو جائے، شعوری عمر میں آ جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اور پھر وہ اپنی زندگی کا گزران خود بنا لے کہ اس نے آگے زندگی کیسے چلانی ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات یہی ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، بجائے اس کے کہ بندہ ظلم اور زیادتی کر کے جہنم میں چلا جائے۔ تو جہنم خریدنے کے بجائے بندہ جنت کیوں نہ خریدے؟ محنت کرنی ہے، بندہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے تو یتیم بچوں کے لیے بھی کرے، تو اللہ رب العالمین اسے اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت اسماعیل بن عیاش سے، اور وہ حضرت شرحبیل بن مسلم الخولانی سے، اور وہ حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، عام حجت الوداع، حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، قد اعطا کل ذی حق حقہ، تحقیق اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہر حقدار کو اس کا حق، ہر حقدار کو اللہ نے اس کا حق عطا فرما دیا۔ فرمایا فلا وصیت للوارث، فلا وصیت للوارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جو بندے کا اپنا وارث ہے، مرتے ہوئے وصیت اس کے لیے کرے، یہ سارے حقوق اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ جتنے بھی اصحاب الفروض ہیں، جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا فلا وصیت للوارث، فلا وصیت للوارث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجت الوداع کے موقع پر یہ امت کو ہمیشہ کے لیے تعلیم فرما دی کہ اے میری امت، وارث کے لیے اب تمہیں وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ حصے، وہ اللہ پاک نے سب فرائض مقرر فرما دیے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہے اللہ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب تمہیں مزید اس کے اندر وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا پیغام کہ ورثاء کے لیے بندے کو وصیت نہیں کرنی ہے۔ وصیت کرنی ہے تو کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ اصحاب الفروض وصیت سے خارج ہے، ان کے لیے وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ نافذ العمل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔